لوگ کہتے ہیں یار ہمیں بوریت ہو رہی ہے, دل نہیں لگ رہا. تو میں نے بتایا نا, جس کام میں دل نہیں لگ رہا وہی کرنا ہے, اس سے دل لگنا شروع ہو جائے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آج سے عادت ڈالو لمبی دعائیں مانگنے کی, تنہائی میں, اکیلے میں. تنہائی کا موقع نہیں ہے, لوگوں کے سامنے مانگا, کہ مطلب اجتماعی کی بات الگ ہے. اصل دعا میں کیا ہے؟ انفرادی. لوگ اجتماعی دعاؤں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اللہ کی نظر میں انفرادی دعا کی ویلیو اجتماعی دعا سے زیادہ ہے. کیوں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اللہ کہتے ہیں اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے پکارو. تو گھروں میں عادت ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے دعاؤں کی, نماز کی, عبادت کی؟ اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ کیا طریقہ ہے. اب ایک دم نہیں پڑے گی عادت, پھڈا ہو جائے گا بیگم سے, بچوں سے پھڈا ہو جائے گا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے بہترین آپشن دیا ہے. کس کا؟ تبلیغ کا. وقت لگاؤ اس میں. دیکھو گھروں کا, میں نے دیکھا ہے جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں ان کی عورتیں بھی, گھروں کا ماحول بالکل چینج ہو جاتا ہے, بالکل چینج ہو جاتا ہے. گھر میں تعلیم بھی شروع ہو جائے گی پھر. اور اگر نہیں وقت لگاتے تو پھر بیٹھے رہو آرام سے. بڑے لوگ کہتے ہیں نا ایک بات, ہم لوگ کیا چونکہ بزرگ بھی ہوتے ہیں تو بزرگ لوگ نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے فرقے ایسے ہیں جن کے یہاں بزرگ کیا ہیں, بولو نا, ہے ہی نہیں, بزرگ ہی نہیں ہیں ان لوگ کے یہاں. ایک آدمی جو تھا نا, پتہ نہیں کس فرقے کا تھا, تو وہ فرقہ وہ ہمارے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوا اور مسلک ہی چینج کر لیا اس نے. اس نے کہا آج سے میں فقہ حنفی کو فالو کروں گا. ہم نے پوچھا وجہ کیا؟ کہہ رہے ہیں یار ہم نے اپنے مسلک میں کوئی بزرگ ہی نہیں دیکھے. صحیح ہے نا, کوئی بزرگ ہی نہیں ہے. تو ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہٰذا وہ نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ بزرگ کی نصیحت ہی نکل گئی جو میں کرنا چاہ رہا تھا اس چکر میں. ہاں, کہ وہ نصیحت یہ ہے کہ آپ کا اپنا اگر کوئی ویژن نہیں ہوگا تو آپ کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جائیں گے. آپ کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہوگا. آپ اگر اچھے کاموں میں ٹائم نہیں گزارتے تو شیطان پھر اپنے کاموں میں آپ کو لگا دے گا. شیطان کسی کو فارغ نہیں بیٹھنے دیتا, خوب سمجھ لو. جب کوئی بزی ہوتا ہے نا کسی اچھے کام میں تو شیطان کی رسائی نہیں ہوتی وہاں تک. شیطان کہتا ہے یہ یہاں سے ہٹے گا تو میں اس کو بہکاؤں گا نا, آپ کا دماغ ادھر لگا ہوا ہے. تو شیطان کہتا ہے میں محنت کیسے کروں اس کے اوپر. دیکھو کمپنیاں جو اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے آتی ہیں نا, فارغ آدمی کو سمجھاتی ہیں کہ سر یہ بہترین فون انگیج جائے گا, تو وہ نہیں کریں گے نا. جس نے فون اٹھا لیا اس کو وہ پیکج پہنانا شروع کر دیا. تو وہ بھی دیکھتے ہیں یہ فارغ بیٹھا ہوا ہے, چلو جی اپنی پروڈکٹ منجن جو بھی ہے اس کو لا کے پہنا دیں. جو مصروف ہوگا تو کہیں گے بھائی اس کو غصہ آئے گا اگر میں نے اس کو چھیڑا جا کے. تو شیطان بھی یہ کر رہا ہوتا ہے. جو مصروف آدمی ہوتا ہے شیطان کی اس تک رسائی مشکل سے ہوتی ہے. اور جو ویلے ہوتے ہیں نا, ویلے سمجھتے ہیں جو ہوتے ہیں آج کل, فارغ ہوتے ہیں, شیطان کہتا ہے تو فارغ بیٹھا ہوا ہے, چل میں تجھے اپنے کام میں لگاتا ہوں. نئی فلم آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں, چل وہ چل کے دیکھ تو جا کے. الٹے الٹے کاموں میں لگائے گا آپ کو, فحش فلموں میں لگا دے گا, پان گٹکے میں لگا دے گا, شراب میں لگا دے گا, برائیوں میں لگا دے گا. آپ نے اپنے اگر اسکیجول ایسا بنایا کہ سارا دن آپ کے پاس فضول کاموں کا ٹائم ہی نہیں ہے تو شیطان کو بہکانے کا موقع نہیں ملے گا. سارا دن اپنا اسکیجول بنا کے اپنے آپ کو بیزی کر لیں. جب آپ یہ سوچیں گے نا تو شیطان اس میں پتہ ہے کام کیا ہے, ابے کیا سارا دن مصروف ہو جائے, پاگل ہے کیا, تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. تو سارا دن مصروف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاموں میں مشغول ہو جائیں, تفریح کے لیے بھی ٹائم نکالیں, لیکن وہ تفریح جو جائز تفریح ہو اس کے لیے بھی ٹائم نکالیں آپ. بلکہ شروع میں تو تفریح کا ٹائم زیادہ ہو, کاموں کا ٹائم بولو نا کم ہو. جو ویلے ہیں نا ایک دم سے ان پہ کام کا بوجھ ڈالا جائے گا تو مر جائیں گے ٹینشن سے. تو اپنے آپ کو عادی بنائیں, پہلے کم معمولات رکھیں صبح شام کے, کم معمولات, اور جو باقی فارغ دینا ہے اس کو سوچیں کیا کرنا ہے, تو اس کو کسی جائز تفریح میں پہلے سے لگا دیں آپ. جائز تفریح کیا ہے بھائی؟ جاگنگ ہے, جم ہے, سوئمنگ ہے, جانور پالو ان پہ دل لگاؤ, بہلاؤ ان میں, بچے پالو ان کو لے کے گھومو پھرو, نلی نہاری کھاؤ, جا کے طارق روڈ پہ نہاری کھانے نکل جاؤ. وہاں یار سنا ہے وہ نئی بریانی مارکیٹ میں آئی ہے, ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. یہ کیا کون سی تفریح؟ حیدرآباد کی مچھی سنا ہے بڑی مشہور چل رہی ہے آج کل. اب لیکن یہ جب پیسے ہوں گے تو ہوگا نا, جب پیسے نہیں ہیں تو کیا کریں پھر؟ پیسے نہیں ہیں تو وہ اور آسان ہے زندگی. جب جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے نا اس کی زندگی اور کیا ہے, کیونکہ اس کے پاس گناہ کے پیسے بھی نہیں ہوتے, پھر وہ گٹکے کے لیے ادھار مانگ رہا ہوتا ہے لوگوں سے. تو جو پیسے نہیں ہیں تو اور کسی چیز میں اپنے آپ کو, جاگنگ کے لیے پہ پیسے لگتے ہیں, سوئمنگ پہ لگتے ہیں پیسے ٹکٹ, لیکن جاگنگ پہ کوئی پیسہ بولو نہیں لگتا. جم کی فیس بھی آج کل بہت ہی بیچارے رو ہی رہے ہوتے ہیں جم والے کے, یار وہ بھی نہیں دے رہے ہوتے لوگ. جم میں ایڈمیشن کروا لو, فیس پی جاؤ, استغفر اللہ, یعنی فیس بعد میں دے دو. جم والے سے بولو تو زکات نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا, اتنا بڑا بزنس ہے. بولے ہاں نکالتا ہے, تو کہ میں زکات میں آ گیا بس, ٹھیک ہے نا, میں تیری جم کی زکات ہوں. سمجھاؤ, غیرت ہوگی, مان جائے گا انشاءاللہ. بولے یار کچھ اللہ کے لیے بھی کرنا, میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہے تو تھوڑا سا ڈنٹ مٹ پیلنے دے, جان آئے گی, طاقت آئے گی, تیرے لیے دعائیں کروں گا رات کو. تو بہت سارے کام ہیں جو غریب بھی کر سکتا ہے. چوزے تو پال سکتا ہے نا, مور نہیں پال سکتا اور ہرن نہیں پال سکتا,
یہ جو ہم نے تو بچپن میں اتنے پالے ہیں, یہ مرغی کے بچے نہیں بیچ رہے ہوتے یہ چوزے رنگ برنگی, اس کا اتنا مزہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یار مجھے ان چیزوں میں دل نہیں لگتا, مجھے پتا ہے آپ کا دل نہیں لگے گا ان چیزوں میں, پال کے دیکھو کچھ دن دل لگنا شروع ہو جائے گا. جانور سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو. ہم نے وہ ہمارے خادم ہے نا, اس کے ذمہ میں نے دانا باجرے کا کام لگایا ہوا جب میں نہیں ہوتا, تو کہہ رہا ہے مجھے محبت ہو گئی پر ان مرغیوں سے. گدھے سے محبت ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں. تو اس لیے جب تک آپ اپنے آپ کو بزی نہیں کرتے اچھے کاموں میں یا جائز کاموں میں ہی بزی کر لو, اگر نہیں کیا بزی تو سمجھ لو بہت خطرناک گناہوں کی طرف دل جائے گا. اور یہ بھی نہیں کہ گناہ کر کے تسلی ہو جائے گی, پھر دل چاہے گا اس سے آگے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے. وہی بات ہے کہ جیسے جیسے وسائل بڑھتے چلے جائیں گے گناہ کی خواہش بڑھے گی, لیکن صحت ساتھ دینا چھوڑ دے گی. بڑھاپے کی طرف جاؤ گے, پھر ہوگی ڈپریشن, یار میں نے کیا یہ, اور اس ڈپریشن میں پھر ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے, گولیاں کھاؤ گے, اور بالآخر ایک دن اسی میں انتقال. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایک آدمی نے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا, وہ ناجائز تھا عشق اس کے لیے, وہاں شادی کی کوئی امید نہیں تھی. مولوی صاحب نے سمجھایا کہ دیکھ یہ جو تیرا صنم ہے نا, محبوب ہے, جو تیرا معشوق ہے, یہ تو تجھے ملے گا نہیں, اور تو اللہ سے بھی جائے گا, اس کی محبت میں خدا کو بھی کھو بیٹھے گا. اس نے کہا نہیں یہ مجھے ملے گی, لازمی ملے گی. جیسے ہوتا ہے نا عاشق لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, یہ مجھے ملے گی, مجھے ایسی بشارتیں مل رہی ہیں. بالآخر اس کی کہیں اور شادی ہو گئی اور اس کے بچے ہو گئے, اور وہ اس کو ماموں کہنے لگے. تو ایسے موقع پہ اس نے یہ شعر کہا, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو جس چیز میں آپ ٹائم گزار رہے ہیں, ہم اور آپ سبھی اصلاح کے قابل ہیں. عبادت سے جان چھوڑا کے عادت نہیں ڈال رہے دعائیں مانگنے کی. دیکھو ابھی دعاؤں مانگنے کی عادت ڈال دی نا, خدا کی قسم بڑھاپا اتنا پیارا گزرے گا, اتنا مزے کا گزرے گا کہ رش کریں گے لوگ آپ کے بڑھاپے پہ. ابھی عادت ڈال لی جوانی میں لمبی لمبی دعاؤں کی, دل لگا لیا, شروع میں لگے گا نہیں, عادت ڈالیں, اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ یہ نعمت دیں گے کہ آپ کو مزہ ہی دعا میں آئے گا. انگریزوں کا بڑھاپا خدا کی قسم بہت ڈینجرس ہوتا ہے, بہت خطرناک ہوتا ہے. نہ خدا ہوتا ہے ان کی زندگی میں, نہ پبلک ہوتی ہے. کسی بوڑھے کے پاس بیٹھ جاؤ نا ان ملکوں میں 2 منٹ کے لیے, وہ پیسے دے گا آپ کو. ہمارے پاکستانیوں نے یہ کام شروع کیا, مجھے لوگوں نے بتایا یہاں جو بے روزگار ٹائپ کے پاکستانی ہیں نا, جو ادھر ادھر سے ہو کر آ گئے, پیسے نہیں ہے, وہ بڈھی عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بیچاری بوڑھی عورتوں کے ساتھ آدھا گھنٹہ گپ شپ لگائی, وہ خوش ہو کے پیسے دیتی ہیں. تو وہ آئے اپنا پان گٹکے کا خرچہ ان کا نکل آیا, وہ خوش ہو کے پیسے دیتی ہے, چلو کسی نے تو لفٹ کرائی. ہمارے تو جو بزرگ ہوتے ہیں, ہمارے حضرت کو ہم نے بڑھاپے میں دیکھا, وہ تو پھر بھی لوگوں کو ٹائم نہیں, وہ لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کے پاس, وہ کہنے ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ عادت کس کی پڑ گئی ہے؟ اللہ سے راز و نیاز. ہمارے بوڑھوں جو اللہ والے بوڑھے ہیں, پبلک چاہ رہی ہے ان کے گرد آ کے بیٹھے, ان سے کچھ سیکھیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مزہ کس میں ہے؟ تنہائی میں. ہمارے حضرت کا زیادہ تر ٹائم تنہائی میں گزرتا تھا. ابھی سے عادت ڈالو, یہ حضرت بننے کے بعد نہیں ہوگا, یہ ابھی کرنا پڑے گا. یہ اللہ ہمیں توفیق دے, اپنے نام کی لذت اللہ ہمیں نصیب کرے, اور اپنے سامنے دعائیں مانگنے کی لذت اللہ ہمیں نصیب کرے.